آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے فرضی نمازوں اور نفلی نمازوں کے بارے میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کہ پریویس لیسنز میں آپ نے نماز کی فرضیت و اہمیت و فضیلت کے بارے میں سیکھا۔ آج ہم جانیں گے فرضی نمازیں کون سی ہیں اور نفلی نمازیں کون سی ہیں۔ فرضی نمازیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ فرضی نمازیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے 5 ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ عشاء، بالکل ماشاءاللہ۔ اب فرضی نمازیں جو ہیں، جیسا کہ ہم اس کے بارے میں پہلے بھی جان چکے ہیں کہ فرضی نمازیں فرض ہیں۔ فرض مطلب ہر حال میں ہمیں ادا کرنی ہے، ہم جس حال میں بھی ہوں۔ صرف فرض نماز کی معافی یا تو بچے کو ہے، وہ بچہ جو اس عمر میں ہو جس پہ نماز فرض نہیں، یا پھر ایسا شخص جو بیماری کی حالت میں بالکل اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا شخص جو پاگل ہے، جس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، تو ایسے لوگوں پہ نماز فرض نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب پہ نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ 5 نمازیں جو ہے ہر حال میں پڑھنا ضروری ہیں، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے، یعنی کسی حال میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، اور یہ فرض ہے۔ اب فرض جو ہے، فرض اور واجب، بہت سے لوگ ہیں جنہیں فرض اور واجب کے درمیان فرق نہیں پتا۔ فرض اور واجب جو ہیں یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ فرض واجب ہے، واجب فرض ہے، لیکن اصول فقہ میں، فقہ جو یعنی فقہا کی جو اصول فقہ ہے، کچھ اصول ہے فقہ میں جو بیان کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو فرض ہے وہ ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو، جس کی فرضیت جو ہے قرآن سے ثابت ہو وہ فرض ہے، اور جس کے بارے میں ضروری کرنے کا لازم حکم دیا گیا ہو اور حدیث سے ثابت ہو تو وہ واجب ہے۔ لیکن یہ صرف اصول فقہ میں یہ بیان ہے، حقیقت میں فرض اور واجب جو ہے یہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد فرض نمازیں جو ہیں ان میں جتنی رکعات ہیں، فرض نمازوں میں جیسے کہ فجر میں 4 رکعت ہیں، فجر 4 رکعت ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ ظہر میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ہیں۔ اسی طرح عصر میں 4 سنت اور 4 فرض۔ مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ بالکل بورڈ یوز نہ کریں اسٹوڈنٹس۔ مغرب میں 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل، بالکل ماشاءاللہ۔ عشاء میں 4 سنت، بالکل 4 فرض، جی 2 سنت، جی 2 نفل، جی 3 وتر، جی 2 نفل۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اب یہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کو ہی پتہ ہے کہ جو فرضی نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، اور ان کی جو رکعات ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، فجر کی 2 سنت 2 فرض، ظہر کے 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، عصر کے 4 سنت 4 فرض، مغرب کے 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت
2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس حدیث کے بارے میں سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا 5 نمازیں۔ پھر اس نے یہی سوال دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دہرایا۔ پھر تیسری دفعہ اس شخص نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ان 5 نمازوں میں نہ تو زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ وہ شخص، اب یہ صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف اس شخص کے حق میں بات نہیں کی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتا ہے وہ ضرور ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کی گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ کہ 5 نمازیں پڑھنے والا ضرور ضرور جنت میں جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا۔ اس کے بعد جو نمازوں کی رکعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 12 رکعات سنت موقدہ کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اپنے نام کا ایک محل جنت میں بنوا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ وہ 12 رکعات انہی نمازوں کی رکعات میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں جو ہم 2 سنت 2 فرض پڑھتے ہیں، پہلی جو 2 سنت ہیں وہ ان 12 رکعات میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر میں ہم 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل جو پڑھتے ہیں، سب سے پہلی جو 4 سنت پڑھی جاتی ہیں وہ ان 12 رکعات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد 4 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنت پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی ان 12 رکعات میں آتی ہیں، جن 12 رکعات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 12 رکعات جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ جنت میں اپنے نام کا محل بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد مغرب میں جب ہم پڑھتے ہیں 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل، 3 فرض کے بعد جو 2 سنت آتی ہیں یہ بھی ان 12 رکعات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں بھی جو ہے، اب سب سے پہلے آپ کاؤنٹ کریں، فجر میں کتنی رکعت ہوئی؟ 2 2۔ ظہر میں کتنی ہوئی؟ 6 6۔ مغرب میں کتنی ہوئی؟ 2 اب یہ ٹوٹل فجر ظہر اور مغرب کی ملائیں تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 10 2، 6 اور 4۔ 10 ہو بالکل گئی۔ ماشاءاللہ، بالکل ماشاءاللہ 10 ہو گئی۔ اور باقی کتنی رہ گئی؟ 2 2 رہ گئی، بالکل ماشاءاللہ۔ اب جب ہم عشاء کے 4 سنت 4 فرض اور اس کے بعد جو 2 سنت پڑھتے ہیں، یہی 2 رکعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری 12 رکعات مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور ان 12 رکعات کو کہا جاتا ہے سنت موقدہ۔ سنت موقدہ۔ موقع۔ موقدہ جو ہے یہ تاکید سے ہے، تاکید، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا اس نے مجھے خاص اس کام کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے، تاکید کرنا، حکم کرنا۔ اچھا، اب یہ سنت موقدہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ موقدہ جیسا کہ تاکید سے ہے، اور سنت کہا جاتا ہے اس کام کو جس نے اپنے مائکس آف کر دیں۔ سنت جو ہے کہا جاتا ہے اس کام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو۔
تو اس کو سنت موقدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور ہمیں بھی یہ کرنے کی تاکید کی، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص جو ایک دن میں 12 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، تو اس نے جنت میں اپنے نام کا محل جو ہے وہ تیار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں ہر دفعہ آپ کو اس کی وضاحت میں بتا چکی ہوں کہ اگر دنیا میں ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے نام کا محل تیار کیا گیا اور تم نے اس میں آنا ہے، تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن دنیا کا جو محل ہے وہ تب تک ہماری ملکیت میں رہے گا جب تک ہم دنیا میں رہیں گے۔ جیسے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ محل کسی اور کی ملکیت میں آ جائے گا، اس کا مالک جو ہے وہ کوئی اور ہوگا، ہمارا اس سے جو تعلق ہے جو وہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم سنت موقدہ کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ہم 5 وقت نمازوں میں ان 12 رکعات جو ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے نام کا ایک محل جو ہے وہ جنت میں تیار کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم جو ہے اس محل کے مالک رہیں گے، اور اس محل کی جو ملکیت ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اور یہ دیکھیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور پہلے سے ہی ہمارے نام کا محل ہوگا، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب ہم، اب دیکھیں دنیا میں ہمارا گھر ہے، ہم آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، کہیں سے بھی آتے ہیں، اپنی گاڑی جو ہے وہ پارک کرتے ہیں، سیدھا چابی لگاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کس گھر میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، مطلب ہماری ملکیت میں ہے نا۔ تو سوچے کہ جب جنت میں ہمارے نام کا پہلے سے ہی محل موجود ہوگا، ہم جائیں گے اپنی مرضی سے جا کے داخل ہو جائیں گے، کوئی بھی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ملکیت جو ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ عطا کریں گے۔ تو وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے گا، ہمارے نام پہ ہی رہے گا۔ تو اس لیے اگر ہم صرف یہ 2 کام کر لیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ضرور ضرور جنت حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر ہم سنت موقدہ کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ جنت میں ہمارے نام کا محل پہلے سے ہی موجود ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب یہ تو تھا فرضی نمازوں کے بارے میں اور سنت موقدہ کے بارے میں۔ سنت موقدہ جیسا کہ ہم نے جو ہے یہ سمجھا، سنت موقدہ جو ہیں وہ 12 ہیں۔ 2 سنت موقدہ پڑھی جائیں گی فجر میں، اور ظہر میں کتنی پڑھی جائیں گی؟ 6، بالکل ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مغرب میں 2 2، بالکل ماشاءاللہ۔ عشاء میں 2 2، اور یہ ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 12، ٹھیک ہے، یہ 12 ہو گئی۔ اگر ہم ان 12 سنت موقدہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمارا جنت میں محل تیار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے 5 وقت کی نماز اور ان 12 رکعات سنت موقدہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک یا رب العالمین۔ یہ تو تھا فرضی نمازوں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد جو ہے نفلی نمازیں، نفلی نمازوں میں نماز اشراق، اب نظر آ رہے سب کو بورڈ؟ جی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نماز چاشت، نماز اوابین، نماز ضحیٰ یا اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، نماز تہجد، نماز تراویح، نماز، ٹھیک ہے۔ اور کون کون سی نماز کے بارے میں لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا اس میں بتایا گیا تھا؟ نماز تسبیح،
نماز تسبیح، بالکل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور نماز جنازہ کا بھی ہم نے لکھا تھا۔ اب نماز جنازہ جو ہے یہ سب پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین جو ہے وہ ہر شخص پہ فرض ہے، جیسا کہ 5 وقت کی نماز۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے اگر کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نماز جنازہ اگر ہم محلے میں سے کوئی بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اگر ایک گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لیتا ہے وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے فرض عین اور فرض کفایہ۔ اب یہ جو نفلی نمازیں ہیں، سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے سمجھا فرض اور واجب، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اب نفلی نمازیں، نفل کہتے ہیں زائد کو، زائد یعنی اختیاری عبادات، اختیاری عبادات جس میں آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا اور ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نفلی عبادت کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب کریں گے، جب ہماری فرض نمازیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو ہماری نفلی نمازوں کو بھی فرض نمازوں کے ترازو میں تول کے اس کے برابر ہمیں اجر عطا کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اگر ہم دنیا میں اگر ہم فرض پڑھتے ہیں وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر ہم نفلی عبادات کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جب ہمارا حساب ہوگا تو ہمیں اس نفل کا ثواب بھی فرض کے مطابق دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ اب دنیا میں اگر ہمیں کہیں سے فائدہ ملتا ہے نا تو ہم فوراً جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ بھی اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم کہیں گے کہ بس ہمارا فائدہ اس میں ہے، ہم یہ کام کر لیں۔ تو سوچیں کہ آخرت میں جب ہمیں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نفل، اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اس میں اچھائی ہے، بہتری ہے، ہمارا فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کاموں میں ہمارے لیے کوئی بہتری نہیں ہے، تو اس لیے وہ کام ہمارے حق میں نہیں ہوتے۔ بے شک اس وقت ہم لوگ مایوس ہوتے ہیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ سچ میں وہ کام جو تھا ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، اور یہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اس کے کبھی کبھی برعکس ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے کام جس میں ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، ہم وہ کام ناپسند کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان میں اچھائی اور بہتری ملتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہم غلط تھے، آج ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ہمارا فائدہ تھا۔ بالکل اسی طرح اب تو ہمیں صاف صاف یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم نفل جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں فرض کے برابر اس کا اجر دیا جائے گا، یعنی ہمیں کوئی جو بھی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں ہماری بہتری ہی ہے۔ تو اس لیے اب ہم کیا کرتے ہیں، صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرض پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نفل پڑھ کے کیا کرنا ہے، یہ تو ایک ایکسٹرا عبادت ہے نا، زائد ہیں، یہ کون سا فرض ہیں، بس جو فرض ہیں وہی پڑھ لیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، ان کے درجات کو دیکھیں گے، اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نفلوں کی جگہ فرض کا اجر دے رہے ہیں، تو پھر اس ٹائم ہم حسرت کریں گے، لیکن
تب اس ٹائم ہم سوائے جو ہے مایوسی کے یا حسرت کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے ان کو جب حکم کریں گے سجدہ کرنے کا تو سزا کے طور پہ ان کی جو کمر ہے بالکل تخت کی طرح لکڑی کی طرح جو اکڑ جائے گی اور وہ جھک نہیں پائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو سوچیں کہ وہ کتنی کتنی بڑی ناکامی ہوگی. اب تو ہمارے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اپنی جاب کر رہے ہیں، جو جو بھی ایکٹیویٹیز ہے ساری ہم کر رہے ہیں. صرف نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اب وقت ہم سمجھتے ہیں کہ باقی سارے کام کر لیے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نہیں. اصل میں وہ ہماری مصروفیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں کہ ہم انہیں سجدہ کریں، ہم ان کی عبادت کریں اور ہماری جو ہے درمیان میں مصروفیت آ جائیں. ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا، ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا یا وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ صاف صاف جو ہے سمجھ جانا بہتر ہے کہ یہ ان کی مصروفیت نہیں ہے یا ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور میرے خیال سے ایز اے مسلم اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی رات کو سکون سے ہم لوگ سو بھی نہ پائیں. کہ وہ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا دل نہیں بھی کرتا، کیونکہ جو ہمارا دل نہیں کرتا تو وہ شیطان ہمیں روکتا ہے، اور اگر ہم شیطان کے کہنے میں آتے ہیں تو پھر ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ اگر آپ کا دل نہ بھی کرے تو آپ نماز کا اہتمام کریں. جدھر آپ فرض پڑھتے ہیں آپ پوری نماز نہ پڑھیں، فرض پڑھ لیں اور صرف 12 رکعات سنت موقدہ کا اہتمام کر لیں. تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے جو ہے کافی ہے. اس کے بعد نفلی نمازیں جو ہیں یہ بھی پڑھنا جو ہے اس کو بھی خود پہ لازم کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم فرض کے ساتھ ساتھ اگر نفل پڑھتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارا یہ بھی جو ہمارے نوافل ہیں یہ بھی فرائض میں ہی شمار ہوں گے. اس کے بدلے جو ہے ہمیں فرض کے مطابق ہی اجر دیا جائے گا. اب یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین اور صلاۃ الضحیٰ، نماز تہجد، نماز تراویح، نماز تسبیح، نماز جنازہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فرض کفایہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. نماز تسبیح جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس پہ ہم سیپریٹ ویڈیو بھی بنا چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے بارے میں مکمل سیکھ بھی چکے ہیں. بہت ہی آسان ہے. 4 رکعت جو ہیں اس میں ادا کی جاتی ہیں اور اس میں ایک مخصوص دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے. آج کی کلاس میں ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، صرف ان کی رکعات کے بارے میں. جیسے ہم نے فرضی نمازوں کی رکعات کے بارے میں سمجھا، اسی طرح ان نفلی جو نمازیں ہیں ان کی رکعات کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ. نماز تسبیح جو ہے یہ زندگی میں ایک دفعہ آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. مصروف ہیں یا ٹائم نہیں ہے ایک دفعہ ضرور پڑھیں. دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ 6 مہینے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ہر روز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں. مطلب کوئی اس کا مخصوص دن یا مخصوص اس کا وقت نہیں ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھیں ضرور. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور 4 رکعت نماز تسبیح کی ادا کی جاتی ہیں. نماز تراویح جو ہے یہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ روزوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں اور اس کی 8 رکعت بھی ہیں اور 20 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 8 پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ 20 پڑھنی چاہیے. آپ جتنی بھی پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، یہ جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ 8 بھی پڑھتے ہیں تو اس کو بھی آپ عاجزی و انکساری کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اگر 20 پڑھتے ہیں تو اس میں بھی
खुशू व खुजू का एहतमाम करें। ऐसा नहीं है कि आप 20 पढ़ रहे हैं तो बस जल्दी 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 वो पढ़ दें, नहीं, बेशक आप 8 पढ़ें 20 पढ़ें, लेकिन वो खुशू व खुजू के साथ पढ़ें। तो नमाज तरावी में 8 रकात और 20 रकात, इस पे जो बहस है उस पे भी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे जब हम फर्दन फर्दन जो है नमाज के बारे में सीखेंगे तो उसमें मजीद इस पे बहस आप जानेंगे। नमाज तहज्जुद, अब ये जो नमाज तहज्जुद और नमाज तरावी है, इन दोनों को क़यामुल लैल कहा जाता है। क़यामुल लैल, क़यामुल लैल मतलब रात का क़याम, रात को खड़े होके ये नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए इनको क़यामुल लैल कहा गया है। ये जो तरावी है, तरावी का लफ्ज पहले नहीं था, ये बाद में जो है शामिल किया गया। नमाज तरावी को भी क़यामुल लैल या सलातुल लैल कहा जाता है, और नमाज तहज्जुद को भी। अब नमाज तहज्जुद जो है, इसकी जो रकात हैं उसके बारे में भी कोई मतलब फिक्स रकात नहीं है। आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ सकते हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी मतलब इस्तिताअत है, आप रात को जितनी देर तक क़याम कर सकते हैं बाआसानी, तो उतनी रकात जो है आप पढ़ सकते हैं। 2 से लेके आगे जहां तक जो है आपकी हिम्मत हो आप पढ़ सकते हैं। और नमाज तहज्जुद जो है, इसका जो वक्त है नमाज ले, और नमाज तहज्जुद के बारे में बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है। यानी अगर हमने इशा की नमाज पढ़ी है तो उसके बाद अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारी तहज्जुद नहीं होगी। ऐसा नहीं है, सोना जो है वो लाजिम नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बीमारी की वजह से वो उन्होंने मेडिसिन ली, वो सो गए, दोबारा वो उठे ही नहीं, सुबह उठे तो फिर तो वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। इसी तरह एक माँ जो बच्चों की माँ है, वो बच्चों का ख्याल रखती है, या सारा दिन थकावट से घर के कामों से, या इसके बरक्स कोई ऐसा शख्स जो जॉब करता है या ऐसी ड्यूटी पे है कि वो उस टाइम तहज्जुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकता, यानी कोई भी शरई उज़र हो सकता है। तो इसलिए आप शरई उज़र की बिना पर अगर आपको लगे कि अगर आप सो जाएंगे तो तहज्जुद के लिए उठा नहीं जाएगा, तो आप तहज्जुद पढ़ के भी सो सकते हैं। ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ है कि तहज्जुद जो है उसके लिए सोना शर्त है। उसके बाद सलातुद दुहा या नमाजुद दुहा, अव्वाबेन, चाश्त और इशराक, ये तकरीबन तकरीबन जो है समझ लें कि एक ही नमाज के नाम हैं, सिर्फ औकात का थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले नमाज इशराक जो है, जब सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है तो उसके 15-20 मिनट बाद जो है आप इशराक की नमाज जो है आप पढ़ सकते हैं। इसकी भी 2 रकात से शुरू, 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, और 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करें पहले 2 से शुरू करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पाबंदी करते जाएंगे, फिर खुद ही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, फिर आपका खुद ही दिल करेगा कि हम अपनी जो नफली नमाज है इसमें भी रकात जो है उसको ज्यादा से ज्यादा अदा करें। और नमाज इशराक की भी बहुत ज्यादा फजीलत है। हदीस में है, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि जिस्म के 360 जोड़ हैं, और हर जो जिस्म का हिस्सा है उसके इव्ज जो है सदका है, और इशराक जो है इसकी 2 रकात जो है उसको कफायत करती हैं। यानी हमारा जो जिस्म है 360 उसके जोड़ हैं, और हर जोड़ की 2 रकात पढ़ लेते हैं तो गोया कि हमने अपने जिस्म के हर जोड़ का जो है सदका अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। तो देखें कितना आसान काम है कि सिर्फ 2 रकात। और उसके अलावा एक और हदीस है, हम 4 रकात पढ़ लें तो सारे दिन के जो हमारे काम है उसका जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ले लेते हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद नमाज चाश्त, जैसे ही इशराक जो है सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद आप पढ़ते हैं, तो चाश्त जो है उससे कुछ वक्त बाद जो है, यानी 1 घंटा बाद, ठीक है, सूरज निकलने के 1 घंटा बाद जो है वो चाश्त की नमाज अदा की जा सकती है, और इसकी भी आप 2, 4, 8, 12 रकात जो है वो आप पढ़ सकते हैं। अब अव्वाबेन जो है, अव्वाबेन और सलातुल दुहा या नमाज दुहा जो है ये एक ही हैं। और अव्वाबेन जो है ये अव्वाब से है, यानी पलटना। अव्वाबेन कहा जाता है कि जब तेज धूप में जब ऊंटनी जो है उसके बच्चे, उनके पाँव जो है धूप में
جلنے لگے اور وہ پلٹ کے واپس آتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے نماز اوابین کا، یعنی جب تپش سورج کی ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے. تو اس کے بھی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں اور 12 پڑھ سکتے ہیں. اور اوابین اور صلاۃ الضحیٰ ایک ہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تب کوئی نماز، بے شک فرضی نماز ہے، بے شک نفلی نماز ہے، زوال کے وقت جو ہے نماز ادا نہیں کی جاتی. اب آپ میں سے مجھے یہ بتائیں کہ زوال کے وقت کا کس کس کو پتہ ہے؟ جی سب کو پتہ ہے زوال کسے کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں را. ٹائمنگ تو ایک تو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کے وقت، اور مڈ ڈے لائک جب جیسے بھی آپ نے بتایا ہے بالکل. زوال یا کسے کہتے ہیں؟ اور زوال جی جی. ڈوبنے کو، نہیں. یعنی زوال نہیں آمنہ ایگزیکٹ آپ مجھے نہیں بتائیں. پتا اس کا چلیں کوئی ٹائمنگ. مسئلہ نہیں. زوال کا وقت مجھے بس یہ آئیڈیا ہے کہ جس کا ایک تو فجر کے بعد آتا ہے، جس وقت آپ نے مطلب کہ سجدہ نہیں کرنا ہوتا، اور ایک عصر کے بعد آتا ہے، اور ایک ظہر سے پہلے آتا ہے. مطلب زوال نہیں کا یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ آمنہ، یہی سوری، کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں نہیں یہ نہیں ہے. اچھا مومی آپ بتائیں. زوال کا ٹائم جب 2 ٹائم مل رہے ہوتے ہیں، مطلب چینج ہو رہا ہوتا ہے ٹائم دوسرے ٹائم. نہیں یہ بھی نہیں ہے. اقرا آپ بتائیں. السلام علیکم باجی، میں نے بھی یہی سنا ہوا ہے کہ جب وعلیکم ٹائم السلام چینج ہو رہا ورحمۃ ہوتا اللہ ہے وبرکاتہ. صبح شام ٹھیک کا، ہے، مطلب سورج ایک جگہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور چلیں دوسری کوئی جگہ نکل رہا مسئلہ ہوتا نہیں ہے. ہے سورج چلیں کا. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ زوال، ہو سکتا ہے سنا ہے کہ شیطان مطلب وہ عبادت کرتا ہے میں اگر میں بتاتی ہوں آپ کو، میں جی بتاتی ہوں. اسی لیے میں نے یہ پوچھا. جی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ زوال کا وقت کون سا ہے. جی ٹھیک ہے. جی اب 3 ایسے اوقات ہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، بے شک وہ فرضی ہو یا نفلی ہو. جی اب آپ کے بالکل ذہن میں یہ آ جائے گا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ زوال کا وقت 12 بجے شروع ہو جاتا ہے. آپ میں سے کسی نے سنا ہوا یہ؟ جی یہ سنا ہوا ہے؟ نہ جی اچھا میں نے نہیں بالکل. اور جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ زوال کسے کہتے ہیں، بس اتنا پتا تھا کہ 12 بجے جو ہے نا قرآن نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی، زوال کا وقت آ گیا. بے شک وہ دن کے 12 ہیں، بے شک وہ رات کے 12 ہیں. جی ایسے کہتے ٹھیک ہے. تھے. جی بالکل. لیکن 3 ایسے اوقات ہیں جس میں فرضی یا نفلی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جائے گی. وہ کون سے؟ سب سے پہلا جو وقت ہے وہ سورج جب نکلتا ہے اس وقت، جی جس وقت سورج نکلنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس جی وقت عبادت کرنے والا سورج کو سجدہ کرتا ہے، یعنی شیطان جو ہے جب سورج نکلتا ہے بالکل سورج کے سامنے وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم جو ہے ہمیں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں نا، بے شک فرضی ہو نفلی ہو، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سجدہ نہ کیا جائے. جی بالکل تو اس لیے جب بالکل سورج نکلے گا تب ہم کوئی عبادت، کوئی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں سے نکلتا ہے. ایک تو یہ وقت ہو گیا. سورج جب نکلتا ہے تب ہم نفلی یا فرضی نماز نہیں پڑھتے. سورج جب پورا نکل جائے اس کے بعد ہم پڑھیں گے. جیسا کہ اشراق جو ہے یہ بھی تب پڑھی جائے گی. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی سورج نکلتا ہے، جیسے ہی اس کی ٹکیا جو ہے وہ باہر آتی ہے تو وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں 15-20 منٹ تک انتظار کرنا چاہیے تاکہ اچھے سے جو سورج کی ٹکیا ہے وہ باہر نکل آئے. تو اس کے بعد پھر ہم اپنی نماز اشراق پڑھیں. ایک تو یہ وقت ہے. اور دوسرا وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، تب بھی سورج کے سامنے شیطان ہوتا ہے، اور اس وقت بھی ہم نے کوئی نفلی یا فرضی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی. جب سورج غروب ہو جائے اس کے 15-20 منٹ بعد تک ہم پڑھ سکتے ہیں. دوسرا یہ، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے سامنے آ کے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس ٹائم جو عبادت کرتے ہیں اسے یہ جو ہے خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے لیے نماز پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، تو ہوں، اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تیسرا وقت ہے زوال کا۔ زوال کا وقت کیا ہے؟ جب سورج بالکل درمیان میں آ جائے، اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کا جو سایہ ہے نا وہ نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یہ 3-4 منٹ لگتے ہیں، تو سورج اپنا شیڈو جو ہے نا وہ پھر جیسے ہم جی مطلب دیکھے تو ہمارا شیڈو بن جاتا ہے، صرف تین جیسے چار منٹ کا یہ۔ جی جی ہم جی، جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہو دھوپ کے سامنے تو آپ کا سایہ آپ کے قد سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بالکل، مطلب درمیان میں ہوگا، سائڈوں درمیان پہ نہیں ہوگا، جی ٹھیک ہے۔ سائڈوں پہ تو وہ جی ہے زوال کا وقت۔ اور بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا رات کو بھی، مطلب دن کے 12 بجے یا رات کے 12 بجے زوال ہوتا ہے، رات کو تو سورج نہیں آتا نا، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ زوال ہمیشہ جو ہے وہ دن کو ہی جی ہوتا ہے، اور کب ہوتا ہے؟ جب چیزوں کا سایہ دائیں بائیں نہ پڑے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں، جب سورج نکلے، جب سورج غروب ہو، اور جب زوال کا وقت ہوگا، تو تب ہم نفلی یا فرضی نماز ادا نہیں کریں گے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی اب یہ نماز اوابین اور نماز دہا جو ہے یہ ایک ہی ہیں، یعنی جب سورج کی تپش محسوس ہونے لگ جائے اور اس کے بعد پھر زوال کا وقت شروع ہو جائے گا، تب کوئی نفلی نماز نہیں ہوگی، کوئی فرضی نہیں ہوگی، اور زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ہاں جی نفلی ٹھیک ہے۔ سے صرف یہ نہیں کہ نماز مطلب قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے نا؟ بالکل، قرآن بھی جی نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں مطلب کچھ بھی عبادت تو عبادت نہیں کر عبادت، جی سکتے جی 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 بالکل، کوئی بھی کیونکہ اگر وہ بھی ہم کریں گے تو ہم اللہ کے لیے، لیکن وہ عبادت بالکل وہ اس ٹائم سامنے ہوگا نا، تو وہ ظاہر سی ہوں، بات ہے اس کو خوش فہمی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ صرف 3-4 منٹ کی بات ہے نا، جی جی بالکل تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرض واجب، اس کے بارے میں بھی آپ نے سمجھ لیا، فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، جی سٹارٹنگ میں بتایا نا میں نے، جی جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ فرضی اور نفلی نمازیں جو ہیں، کوشش کریں، فرضی تو ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز اشراق جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں، کہ صبح جو ہے جاگ تو رہے ہوتے ہیں نا، جیسے اسکول بھیج کے بچوں کا ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم اس سے پہلے، ٹھیک ہے، جی جی جاگ رہے ہوتے ہیں نا سارے، تو کوشش کریں زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ نماز جی تہجد جو ہے، نماز تہجد آپ 2 رکعت پڑھ لیں، اور 2 رکعت جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ 2 رکعت صرف پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں 3 3 دفعہ جو ہے آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد جو ہے الاخر، یہ ساری مکمل صورت پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ 2 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، یا جتنی بھی یہ نفلی نمازیں ہیں، صرف 2 2 رکعت آپ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں پہلی رکعت میں 3 دفعہ جو ہے سورت اخلاص پڑھ لیں، دوسری جی رکعت میں بھی 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ ایک نبی پورے کریم قرآن صلی پڑھنے اللہ، کے بالکل ماشاءاللہ، نبی آپ نے کریم بتایا جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ جو ہے سورت اخلاص پڑھی تو اس سے کتنا اجر ہوگا؟ تھرڈ مطلب ایک تہائی بالکل بالکل 1/3 تہائی جو ہے، ثلث قرآن جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم 3 دفعہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ جو ہے آخر تک پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، پہلی میں بھی ہم نے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لی ساری، جو ہے دوسری میں بھی ہم نے پڑھ لی، تو 6 دفعہ پڑھ لی، تو ہمیں کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملا؟ 2 2، تو بالکل ماشاءاللہ۔ تو سوچیں صرف 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، تو اس سے آپ کو 2 قرآن کریم پڑھنے کا اجر مل جانا ہے۔ اگر ہم ویسے قرآن پڑھنے بیٹھیں، جتنی مرضی ہماری زیادہ سپیڈ ہو، جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں جتنا بھی جلدی سے قرآن کریم پڑھ لوں، 3 دن سے پہلے میں قرآن ختم نہیں کر پاتی، 3 دن مجھے لگ ہی جاتے ہیں۔ تو اگر آہستہ آہستہ پڑھیں تو اس سے زیادہ دن لگتے ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر ہم 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھ کے ایک قرآن کریم پڑھنے کا اجر لے لیتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہم نے نماز اشراق پڑھ لی، اس کی 2 رکعت بھی پڑھ لی،
اور ہم نے اپنے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ بھی دے دیا، پھر ہمارے سارے دن کے کام اللہ کے ذمے بھی ہو گئے، اور ہمیں 2 قرآن پڑھنے کا اجر بھی مل گیا۔ اسی طرح تہجد میں بھی کریں، اسی طرح جو ہے آپ نماز چاشت کا اگر اہتمام کرتے ہیں اس میں بھی کریں، ٹھیک ہے۔ جی اور نماز تسبیح جو ہے وہ صرف اگر آپ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن پڑھیں ضرور، کوشش ضرور کریں کہ نفلی جو نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، ان کو بھی خود پہ لازم کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر ہماری فرضی نمازیں کم ہوتی ہیں تو یہ نفلی نمازیں جو ہیں یہ اسی فرضی نمازوں کے ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں اور ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا کریں انشاء- انشاءاللہ العزیز۔ تو ابھی کسی کا کوئی سوال ہے ان نمازوں سے ہاں ریلیٹڈ؟ میرا ایک میرے جی ذہن جی میں چل رہا ہے، جی کلاس جی آلریڈی لمبی ہو گئی، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جب آپ بتا رہی ہیں کہ اشراق کی نماز کے ٹائم جو ٹائم آتا ہے مطلب جی زوال جی کا کا جس میں، تو اس میں جو تسبیحات ہیں وہ بھی ہمیں سب کچھ روک دینا ہوتا ہے، تسبیحات بھی نہیں کر سکتے اس ٹائم؟ جی جی بالکل، آپ صرف مومی 3-4 منٹ کی تو بات ہے نا، تو اگر ہم روک لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں آپ کہہ رہی ہیں نا 15 سے 20 منٹ تک کا مطلب ہمیں اشراق کے لیے جو سورج کا نکلنے کا ٹائم ہے، اچھا فجر آپ کے بعد کی، میں جی آپ کا فجر کے سوال بعد نہیں کی، سمجھی، میں زوال کا سمجھی، آپ اشراق نہیں کا نہیں بول رہے ہیں؟ ہاں فجر کے بعد جی جو جی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، پھر اس میں یہ وہ ٹائم پڑھتے آتا ہے رہیں وہ، جی جی پڑھتے وہ تو آپ ہیں۔ پڑھتے رہیں، فجر کے بعد تو زوال نہیں آتا نا۔ اچھا اچھا، زوال کا صرف وہی ٹائم ہے جو کہ آپ بتا رہی ہیں کہ مڈل آف وہ ہاں آفٹر جی نون میں جو سورج بہت تیزی سے بالکل مطلب سایہ بالکل، وہ اشراق سے پہلے آئے گا، مینس کے ٹھیک، فجر کے بعد تو آپ تسبیحات کرتے رہیں گے، کافی آپ جی کو وہ ٹائم میں مل جائے وہی گا۔ پوچھنا چاہ جی رہی تھی، جی ٹھیک ٹھیک، جی جی بالکل۔ اور ہر ملک کا جو ہے یہ مختلف ہوتا ہے ٹائم، تو آپ لوگ اپنے جو نماز کے اوقات جو ایپس آپ لوگوں نے انسٹال کی ہے نا اس میں جی سارا اس لکھا میں ہوتا آتا ہے، ہے، اشراق کا بالکل ٹائم، چاش کا ٹائم، جی ٹھیک ہے، تو جی اس کو دیکھ کے تو آپ فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں تو نہیں پتا نا، اب ظاہر سی بات ہے ہم تو ادھر یورپ میں رہتے ہیں، ادھر تو دھوپ بھی نہیں نکلتی، جی بالکل، تو مطلب ٹائم کے اکارڈنگ ہی ہم نے سارا کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وہ ایپس کریں تاکہ کسی طرح کا ہمیں جو ہے مغالطہ نہ ہو، غلطی نہ نہ ہو، رہے، بالکل صح۔ ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی وجہ ان کے علاوہ بھی نفلی نمازیں ہیں نا، جیسے نماز کسوف اور ایک اور نماز ہے اسی طرح؟ جی جی بالکل، وہ اقرا اس کے ہم نے نام لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیے تھے، کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح نماز استسقاء جو بارش کے وقت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاند گرہن یا سورج گرہن جب جی لگتا جی ہے وہ جی نماز جی کسوف؟ بالکل بالکل خسوف وہ ہے بالکل، اور بارش کے لیے بھی ہوتے، جی جی، نماز کسوف اور نماز خسوف، جیسا کہ میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا، کسوف کاف سے ہے، باریک کاف سے، اور خسوف خا سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ لوگ سیکھیں گے آپ نے ایسے سیکھنا ہے کہ ساری زندگی جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا چلے نماز تسبیح مطلب پڑھی ہے، یہ نہیں پتا کہ کتنی رکعت ہیں، کیا اس میں کلمات ہیں، لیکن اب آپ لوگوں نے جتنی بھی نمازیں جو ہیں یہ نفلی نمازیں ہیں، فرضی نمازیں ہیں، جو آپ نے سیکھنا ہے یہ ساری زندگی آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ جی ادائیگی کریں گے تو یاد رہیں گی، اگر نہیں جی جی کریں گے تو بھول جائیں گے پھر۔ بالکل، تو کوشش کرنی ہے کہ ہفتے میں 1 دن رکھ لیں، اس دن آپ نماز تسبیح پڑھ لیں، اور یہ جو نفلی نمازیں ہیں کوشش کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر روز، ہفتے میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اشراق کا اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، جی ٹھیک ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیں، جب بھی ٹائم ملے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، اپنے موبائلز پہ ان کے الارم سیٹ کریں، ویسے نہیں یاد رہے گا، جتنی بالکل مطلب مصروفیات ہیں یا جو بھی ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹی مطلب ذہن سے نکل جاتا ہے، یا جو بھی بیماری کی وجہ سے یا کچھ ایسے مطلب اوقات ایسے ہوتے ہیں یا کام ایسے ہوتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن سے بھی نکل جاتا ہے، فرضی تو پڑھنی ہی ہوتی ہیں، تو جی بہترین بالکل طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے الارم سیٹ کریں، اشراق کا کر لیں، چاشت کا کر لیں، تہجد کا کر لیں، ٹھیک ہے، نماز تسبیح کا جو ہے آپ ہفتے میں 1 دن جو ہے جو بھی مخصوص کرتے ہیں اس دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ بے شک، صحیح۔ اس پہ عمل کریں گے تو ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، اور دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارا وقت آ جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آنا ہی آنا ہے،
لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ کم از کم اتنے تو ہونے چاہیے نا کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے جو ہے کھڑے ہو سکیں، اللہ کا سامنا کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، بے شک قیامت تک ہم قبر میں ہی پڑے رہیں گے، لیکن جب ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا قبر میں، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ اب آپ لوگ جدھر بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اب اگر آپ موبائل میں کچھ بھی سرچ کرتے ہیں، فار ایگزامپل کسی اور کنٹری کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، تو جب آپ کے سامنے وہ ونڈو کھلتی ہے تو آپ اس کنٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، ایک تو یہ مثال۔ اور دوسری مثال کہ اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکی کھولیں، گھر کی کھڑکی کھولیں، باہر کا جو ویدر ہے، بارش ہے، اس کو آپ محسوس کریں گے، ٹھنڈی ہوا ہے اس کو محسوس کریں گے، گرمی ہے اس کو محسوس کریں گے، تپش ہے اس کو محسوس کریں گے، یعنی کھڑکی کا بالکل کتنا دار و مدار ہوتا ہے، بالکل، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ اگر جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر جو ہے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے، تو سوچیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے پتہ نہیں کتنے کتنے گنا زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے، دردناک ہے، تکلیف بس دینے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اس کے برعکس اگر آپ سوچیں کہ اگر جنت کی کھڑکی جو ہے وہ ہماری قبر میں کھلتی ہے، تو سوچے کہ کتنی خوشبوئیں، ہوائیں اور کتنے خوبصورت نظارے جو ہیں وہ قیامت تک ہم دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اس کے علاوہ جو نمازی بندہ ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ نمازی کی قبر اللہ تبارک و تعالیٰ تحد نگاہ کشادہ کر دیں گے۔ تحد نگاہ مطلب جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہاں تک ہماری قبر کھول دی جائے گی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت موقدہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا نام اپنے پسندیدہ بندوں میں لکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سے راضی ہوں۔ تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔